جس کا تعلق اور جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے یا خدا کی قسم وہ خاک کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو آسمان کے ستارے بھی اس پہ رش کرتے حضور کے ساتھ جو اس کا تعلق ہو گیا. میں داتا کی نگری سے آیا ہوں, غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی. لاہور کے اندر بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے جوان, بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں, آئے اور چلے گئے. بڑے بڑے چودھریوں نوابوں کی کپڑوں کے نشان مٹ گئے. ان کے بچے بھی, ان کے خاندان والے, ان کی نسلیں بھی اپنے بڑوں کی کپڑوں کو بھول گئی. اور علم الدین ذات کا شیخ ہے, کام کے حوالے سے درخوانے, لکڑی کا کام کرنے والا, فرنیچر بنانے والا. لیکن جب اس نے مصطفیٰ کی عزت میں پہرا دیتے ہوئے مستاق ہندو راجپال کو واصل جہنم کیا تو بڑے بڑے علماء اور سادات اس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا جنازہ لاہور میں آیا, علی پور سیدہ کا بادشاہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, آپ نے اپنا امام, اپنی پگ اتار کے علم الدین کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اس کی تلیوں کو چومنے لگا اور کہنے لگا, علم الدین تو درخان ہے اور میں سید ہوں, لیکن آج تیرے قدموں کو چومنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. جب حضور کے ساتھ تعلق اور نسبت ہو جاتی ہے پھر مصطفیٰ اس بندے کو اس دنیا میں بھی نامور کر دیتے ہیں, آخرت میں بھی نامور کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق, جس کو یورپ بھی مانتا ہے, ڈاکٹر اقبال نے علم الدین کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبر میں رکھا ہے. اور مولانا ظفر علی خان جب علم الدین کی قبر تیار ہو گئی نا تو مولانا ظفر علی خان اس قبر میں لیٹ گئے. اللہ, اس قبر میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر لیٹ کے نا باہر آئے, ہونٹوں پہ تبسم تھا, مسکراہٹ تھی, بڑے خوش تھے. لوگوں نے پوچھا, حضرت قبر میں گئے, تھوڑی دیر لیٹے اور پھر باہر آئے, بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں. کہنے لگے, میں علم الدین کی قسمت پہ نازا ہوں, خدا کی قسم جب میں اس کی قبر میں لیٹا ہوں اللہ نے مجھے جنت کے نظارے کروا دیے. علم الدین کیا مقدر پایا ہے مصطفیٰ کے صدقے تم نے, ابھی قبر میں لیٹے نہیں تو پہلے اللہ نے علم الدین کی قبر کو جنت کا دیوار بنا دیا. جب میاں والی جیل میں علم الدین آپ فرماتے, مجھے ہر روز مدینے کے تاجدار کا دیدار ہوتا تھا. ہر روز. کہتے ایک دن حضرت موسیٰ تشریف لے آئے, حضرت موسیٰ تشریف لے آئے. ہاں, ساڈا ابا بھی مر جائے تو ابا ہی خواب کوئی نہیں آتا. لوگ کہتے دعا کرو ابا ہی آ جائے, اما ہی آ جائے کبھی. ہائے ہائے, علم الدین کو ملنے کے لیے حضرت موسیٰ آ گئے. یکدم کھڑا ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے ایسے عرض کرنے لگا, بندہ نواز, آپ اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, موسیٰ کلیم اللہ, وہ میں تو بڑا چھوٹا سا بندہ ہوں, گناہگار, آپ کہاں میں کہاں, آپ کیسے تشریف لے آئے؟ حضرت موسیٰ پاک فرمانے لگے, علم الدین ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جب بھی حضور کی مجلس لگتی ہے نا آقا تیرا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبیوں کی مجلس میں, نبیوں کی محفل میں مصطفیٰ علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین کرتے ہیں. میں نے سوچا اس بندے سے ملاقات نہ کر رہا ہوں جس کی شانیں دربار رسول میں بیان ہو رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
مصطفیٰ کی عزت پہ جو کٹ مرتا ہے کملی والا اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے. آخری جو رات تھی نا اب کیا طریقہ ہے؟ 24 اکتوبر 31 اکتوبر کو علم الدین کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے, شہادت آپ کی ہوئی. 30 اور 31 اس کی جو درمیانی رات تھی یعنی آخری رات, صبح پھانسی ہو جانی تھی. پوری میاں والی جیل کو نہ الرٹ کیا گیا, ساری رات تم نے جاگنا ہے, پہرا دینا ہے سخت, کہیں علم الدین کو کوئی بھگا نہ لے جائے, کسی طریقے سے یہ نکل نہ جائے. تو علم الدین کے کمرے پہ جو نگران تھا نا, نواب الدین اس کا نام تھا, وہ کہتا میں پوری رات نہ جاگتا رہا. دیوار کے ساتھ میں نے ایسے ٹیک لگائی نا, مجھے تھوڑی سی غنودگی چاہی, ایسے تھوڑی سی آنکھیں بند ہوئی, وہ میں نے جھٹکا لگایا. میں نے فوراً کہا یہ نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور علم الدین نکل جائے. تو ایک لمحے کے لیے بس ایسے آنکھیں بند ہوئی اور میں نے فوراً علم الدین کے کمرے میں دیکھا سلاخوں میں. کہنا میں نے اندر نظر ڈالی تو علم الدین کا کمرہ ہی خالی ہے. نواب الدین جو نگران ہے نا اس کمرے کا, وہ کہتا ہے میری تو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا یہ کیا بنا؟ دروازہ بند ہے, کنڈی لگی ہے, تالا لگا ہے, چابی میرے پاس ہے, جیب میں, اور جیب کو بٹن بھی لگا ہے, اندر دیوار میں کوئی سوراخ بھی نہیں. علم الدین گیا کہاں؟ میں نے کہا کہ علم الدین صبح تک نہ ملانا تو انگریزوں نے علم الدین کی بجائے مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا. کہتے میں نے ہلا ہلا مچا دیا, سارے ملازم بھاگتے ہوئے آگے. نواب الدین کیا ہوا؟ کہا علم الدین چلا گیا. سب کی چیخیں نکل گئی, یہ کیا ہوا؟ انگریز تو ہمیں مار دے گا. کہتے کیا دیکھ؟ اچانک علم الدین کے کمرے میں نور کی شعاع آتی ہے. نور کی شعاع ادھر ویسے ہماری آنکھیں بند ہو گئی. بہت زیادہ انسان لائٹ دیکھ لے نا, روشنی دیکھ لے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ہماری آنکھیں نا چندرا گئی, آنکھیں بند ہو گئی. اور آنکھیں جب کھلی تو ہم نے دیکھا کہ علم الدین تو اپنے کمرے میں بیٹھے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے. جلدی جلدی تالا کھولا, اندر گیا. میں نے کہا علم الدین سچ سچ بتا کدھر گئے تھے اور کدھر سے آ گئے؟ کیا کدھر سے ہے, آیا کدھر سے ہے؟ دروازہ تو بند ہے, تالا لگا ہے, چابی میرے پاس ہے, دیواریں بھی سلامت ہے, کسی نے سوراخ بھی نہیں. کدھر گئے, کدھر سے آئے؟ علم الدین نے کہا نواب الدین چھٹ رہن دے. نواب الدین نے کہا علم الدین جس نبی کی عزت پہ تو نے راجپال ہندو گستاخ کو قتل کیا ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں, مجھے بتا دے. علم الدین کہتے ہیں نواب الدین تو نے واسطہ بڑا اونچا ڈالا ہے, اس لیے بتا دیتا ہوں. اب پوچھا ہے تو بتاتا ہوں. کہا ابھی ابھی مولا کائنات علی المرتضیٰ شریف خدا آئے تھے, باب مدینہ العلم آئے تھے, اور میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور فرمایا علم الدین آنکھیں بند کر. میں نے آنکھیں بند کی, فرمایا آنکھیں کھول. میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا علم الدین تو نے میری عزت میں پہرا دیا ہے, صبح تجھے پھانسی ہونی ہے, جا ہم تجھے اختیار دیتے ہیں. اگر تو رہائی چاہتا ہے تو پھر تجھے پھانسی نہیں ہوگی, رہائی ہو جائے گی صبح. اور اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر تیری مرضی ہے. علم الدین کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ جب آپ کو دیکھا نہیں تھا تو بھی آپ کے پاس آنے کے لیے تڑپتا تھا, اب تو آپ کا چہرہ فتوحات دیکھ چکا ہوں, اب میں نے دنیا میں کیا رہ کے کرنا ہے. فرمایا میں واپس آ گیا, اور جب صبح 31 اکتوبر کو جلاد نے آپ کو پکڑا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے, آپ نے فرمایا جلاد یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا علم الدین جب تیری روح نکلے گی نا, جان نکلے گی تو تیرا جسم ایسے دھڑکے گا, ڈرے گا.
کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ایسا ہونے والا. جلاد نے کہا میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو جوانوں کو سزا دی, سب تڑپتے اور پھڑکتے ہیں, تو بڑا کمزور سا ہے. علم الدین کہنے لگا جلاد وہ ڈاکو اور چور ہوتے ہیں, وہ قاتل ہوتے ہیں, قاتل مرتے ہوئے تڑپتے ہیں. فرمایا علم الدین قاتل نہیں مصطفیٰ کا عاشق ہے. وہ جو قاتل ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے, اور جو عاشق ہوتا ہے وہ موت کو دیکھ کے تڑپا نہیں کرتا, خوشی سے نچلا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ اور اللہ. بے شمار, بے شمار. جنے آتا نا اللہ خوش رکھے تینوں جوانا. ایک منٹ کی گل جی, غازی نے اپنی جان دے چھڈی ناموس رسالت دے خاطر. تساں انہاں دا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے پے اور بولو اج تساں بولے قیامت والے دیہاڑے غازی تہاڈے حق وچ بولے گا. کھڑا ہو کے نعرہ لا, کھڑا ہو کے ذرا, سارے نے جواب دینا. بے شمار, بے شمار, تیرے جان سر بے شمار, بے شمار, تیرے جان سر بے شمار, بے شمار. سب نبیان چلو غازی علم الدین, ایک منٹ, غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی, جس بندے کی کوئی مشکل نہ حل ہوتی ہو, حضور کی ذات پہ درود پڑھے, فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, اس کا ثواب علم الدین کے روح کو پہنچائے, اور پھر علم الدین کا نام لے کے وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگے, اس کی مشکل دور ہو جائے گی. جس طرح کہتے نہیں پرانی تو پرانی کھانسی ختم, کہتے نا پرانے تو پرانا دوا انج ختم, تے بابا پرانی تو پرانی مشکل بھی انج ختم. کیونکہ علم الدین وہ ہے جس نے اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دی. جس کا تعلق, جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے, ہائے ہائے, یہ زمین تو زمین ہے, آسمان کے فرشتے بھی اس کو جاننے لگ پڑتے ہیں. بات کر رہا تھا میں ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ کی. حضور کی ولادت ہوئی, آقا کا میلاد ہوا, ثویبہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی, کہنے لگی مبارک ہو, اللہ نے تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا عطا فرمایا. کہ خوشخبری ثویبہ نے دی تھی. تو ابو لہب نے کہا اچھا تو جا, تجھے میں اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں. ایسے انگلی کا اشارہ کیا, جا آزاد ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, حضرت عباس حضور کے جو چچا ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب, فرمایا ابو لہب مرنے کے بعد کیسی بھی تھی, کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا انتہائی تکلیف میں ہوں, انتہائی عذاب میں گرفتار ہوں, لیکن ایک بات ہے, جب بھی پیر کا دن آتا ہے, مدینے کے تاجدار کے میلاد کا دن آتا ہے, اللہ مجھے اس انگلیوں کے ذریعے دودھ شہد عطا فرماتا ہے. کیونکہ میں نے اس انگلیوں سے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا میلاد مصطفیٰ کی خوشی پہ. تو علماء نے کہا کہ جب ایک کافر جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور حضور کو اپنا بھتیجا سمجھ کے, رسول اللہ سمجھ کے نہیں, نبی سمجھ کے نہیں, اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے, تو اللہ اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے. وہ مدینے کے تاجدار کا امتی اور حضور کو اپنا آقا و مولا و مختار اور جان کا مالک سمجھ کر ان کے میلاد کی خوشی کرے, پھر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. جب ہم نے ایسی بات کی تو کہنے لگے دیکھو مسئلہ تو حل ہو گیا, تم نے خود بتا دیا کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا؟ کافر نے. سب سے پہلے میلاد پھر کس نے منایا؟ تو کہا تم تو کافر کے طریقے پہ چل رہے ہو.
ابو لہب کیا تھا؟ کافر تھا نا، کلمہ تو نہیں پڑھا، مسلمان تو نہیں تھا، کہ اس نے میلاد منایا اور تم بھی میلاد مناتے ہو، کافر کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ میں نے کہا بات کافر کی نہیں ہے، بات یہ ہے اس نے جو عمل کیا ہے پھر اللہ نے اس کو نعمت کی عطا فرمائی۔ تو کافر کرے پھر بھی نعمت مل جائے تو مسلمان کرے پھر نعمت نہ ملے، کافر کا طریقہ ہے، کافر نے منایا تم مناتے ہو۔ میں نے کہا کافر نے منا لیا تو مسلمان ہو کے نہیں منا رہا۔ میں نے کہا پھر تو کافر سے بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کافر بھی میلاد کی خوشی کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کے بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک رات میری آنکھ لگی، ادھر سے لگی اور ادھر بھی لگ گئی، ادھر بھی لگی اور ادھر بھی لگ گئی، ادھر بھی لگ گئی۔ ہائے مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے، پردہ ہٹایا ہے، فتوحا کا چہرہ دکھایا ہے۔ میں نے عرض کی میرے آقا میرے مولا، وہ بندہ آپ کے آنے پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ادارہ شباب اہل سنت کے اراکین، ملک بخشا بستی کے رہنے والوں، حضور کا میلاد منانے والوں، آقا کی محفل سجانے والوں، خواجہ ابن نعمان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، محفل سجاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، مسجدیں کو سجاتا ہے، بازاروں کو سجاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، آپ اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار نے ایک جملے میں کام تمام کر دیا، فرمائے ابن نعمان، جو بندہ ہم سے خوش ہوتا ہے پھر ہم اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ختم ہوئے گالی ختم، ہم نے تو مدینے کے تاجدار کو خوش کرنا ہے، ہم نے تو ان کو خوش کرنا ہے۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو حضور کے کتے ہیں۔ کتا ہوتا نا کتا، تو مالک کے گھر میں اگر کوئی چور ڈاکو آ جائے تو وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، مالک تک نہیں پہنچنے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتے نے اپنے مالک کے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں، ٹکر کھاتی، ٹکر روٹی کھائی ہے۔ ہمیں تو ہر نعمت ملی، ہر رحمت ملی، بلکہ خود رحمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا میلاد کیوں نہ منائے؟ ہم نے حضور کا میلاد بھی منانا ہے، گج بج کے منانا ہے کہ نہیں منانا، لیکن مقصد میلاد کو بھی سمجھنا ہے۔ حضور کا میلاد بھی مناؤ اور حضور کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ تھوڑی سی کمی ہے ہمارے اندر، تھوڑی سی کمی، یہ کمی پوری ہو جائے نا تو پھر وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یار؟ پھول ہو اور اس کے اندر سے خوشبو نہ آتی ہو، دیکھنے کو تو اچھا لگے گا یار، بڑا اچھا ہے، نام اس کا پھول ہی ہوگا، لیکن مزہ کہاں ہوتا ہے جب خوشبو بھی آندھی ہو گئی، بندہ قریب کرے تو دماغ معطل ہو جائے۔ عقیدہ جو ہے، عقیدہ پھول ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ پھول ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ پھول ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا سونا ہے، خوبصورت ہے، اور جو اعمال ہیں وہ خوشبو ہے۔ اعمال بھی اچھے ہو جائیں نا خدا کی قسم، اور ایسے ہو جائیں کہ جب ہم آ رہے ہیں چل رہے ہوں تو لوگ دور سے دیکھیں اور کہیں دیکھو یار مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارے چلنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم نے حضور کا میلاد منایا ہے، گلی گلی، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلہ محلہ، گھر گھر حضور کا میلاد ہو رہا، لیکن تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ حضور کا میلاد آخر کیوں ہوا۔ حضور کے آنے سے پہلے عرب کی کیفیت یہ تھی کہ ماں باپ کو غلاموں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ماں کو لونڈی کی حیثیت تھی، منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔
حضور آئے، آقا کا میلاد ہوا، مصطفیٰ نے بتایا لوگو یہ تمہاری ماں ہے، یہ لونڈی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی ہے۔ فرمایا یہ تمہارا باپ ہے، یہ غلام نہیں تمہارا آقا ہے، وہ اس کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے، اور اس کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ تمہارا رب، تمہارا باپ اگر راضی ہو گیا تو سمجھ لو رب بھی راضی ہو گیا، اور اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو گیا۔ آج ہم دھکے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ پیرا کوئی ڈال کوئی تویز دے چھڈو، کم نہیں چل رہا، گھر دے وچ بیماری نہیں جا رہی، دکان نہیں چل رہی، پریشانیوں نے ڈیرے لگا لیے، ادھر سے وظیفہ، ادھر سے دم، ادھر سے سلامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ کسی ولی سے جا کے بھی تویز لکھوا لائے۔ 2 نمبر پیر دی گل نہیں کر رہا، 2 نمبر عامل تے بابے دی گل نہیں میں کر رہا، ولی ہو، حقیقی ولی ہو، اس سے تویز لے کے آیا، لیکن ماں باپ تیرا ناراض ہے، خدا کی قسم وہ تویز بھی کام نہیں کر سکتا۔ ہم تویزوں کے منکر نہیں ہیں، میں خود تویز دینے والا ہوں، خود دم کرنے والا ہوں، لیکن تویز بھی تب ہی کام کرتے ہیں جب گھر کے اندر ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یار وہی اب زمانہ جاہلیت والا معاملہ نہیں آ گیا دوبارہ؟ اب بھی ماں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، باپ کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہی، ماں باپ کے آگے بیٹا چلاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، بولتا ہے، گلا پھاڑتا ہے۔ ماں باپ کے آگے چلانے سے پہلے، بولنے سے پہلے، گلا پھاڑنے سے پہلے کاش تم نے تھوڑا سا سوچا ہوتا کہ وہی میرے ماں باپ ہیں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ بولنا سیکھا تھا نا تو ان ماں باپ نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ہائے میرا بچہ بولا ہے آج، میرا بچہ آج بولا ہے، افسوس تیرے بولنے پہ جو خوش ہوئے آج تو ان کے آگے بولنے لگا۔ بچے کی شادی ہو جاتی ہے، اپنا کماتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، باہر سے چیز لے کے آتا ہے، پھل فروٹ لے کے آتا ہے، کھانے پینے کی چیز چھپا کے سیدھا بوٹی دے کمرے، ماں باپ کو نظر نہ آئے، کتے ماں نہ دیکھ لے، اور بیوی کو کھلاؤ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا سن لو میں نبیوں کا تاجدار ہوں، نبیوں کا امام ہوں، اللہ نے کائنات میرے لیے بنائی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک بیویوں کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ یہ بھی یہ غلط بات ہے کہ جو بیوی کی بات مانے، اس کے حقوق پورے کرے، انہوں کہہ دیتا جائے رن مرید، یہ بھی غلط چیز ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بھائی بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا ہے، باپ کا اپنا ہے، بہن کا اپنا ہے، بھائی کا اپنا ہے، اولاد کا اپنا ہے، پڑوسیوں کا اپنا ہے، رشتہ داروں کا اپنا ہے، ہم مسلمان ہیں بھائی۔ ہمارے دین نے، اسلام نے ہر شے کا ایک مقام، ایک سٹیٹس بتایا ہے نا، ایسے نہیں اس کو تانے دیں یہ تو رنگ مرید ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اچھا میں شروع کرتا ہوں، تو بیوی کے ساتھ اچھا رہنا تو حضور کا طریقہ ہے، تو حضور کا طریقہ ہے یار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں، ہماری اماں جی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس پیالے کے اندر پانی پیا نا، یہ آخری دنوں کی بات ہے، حضور دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو میں نے ایسے پانی پیا، پانی ابھی رہتا تھا،
حضور نے فرمایا مجھے دے دو. فرمایا عائشہ تم نے پیالے میں کس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے بھی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا ہے. تو بیوی کو خوش کرنا، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا، فرمایا یہ صدقہ ہے. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. اللہ نے تمہاری جنت بیوی کے قدموں میں نہیں ماں کے قدموں میں رکھی ہے. لیکن بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ماں کی بھی تو خدمت کرو. آج ماں باپ کو پوچھا ہی نہیں جاتا یار، چیزیں چھپا کے لے کے جا رہے. تھوڑا سا سوچ لو یار، چھپانے سے پہلے کسے چھپا رہے ہو؟ یہ تیری وہ ماں ہے. جب تو چھوٹا ہوتا تھا نا، چیز گھر میں آتی تھی، تیرا ابا لے کے آتا تھا، وہ بانٹی جاتی تھی، تو گھر میں نہیں ہوتا تھا. تھوڑی سی چیز ماں چھپا کے رکھ لیتی تھی، میرا لال آئے گا میں انہوں دبا گا. آج تو اسی سے چھپا کے لے کے جا رہے. بیوی کے لیے بھی لے کے جا، لیکن ہمارے پہلے مانو بھی تے دے نا. وہی کہاں وہ زمانہ جاہلیت والے پھر دوبارہ آ رہے ہیں. ماں باپ کو راضی کر لو یار. آج کہتے ہیں یار پریشان پڑے ہیں، پریشان ہیں. میں کہتے سکون چاہتے ہو؟ چاہتے ہو سکون؟ روزانہ زیادہ نہیں یار، صرف 5 منٹ کے لیے اپنی ماں کے قدموں کو دبا دیا کرو. جب بڑے پریشانی ہو نا تو اپنا سر اپنی ماں کے قدموں میں رکھ لیا کرو، سکون مل جائے گا. کس کس کی ماں دنیا سے چلی گئی؟ سب بھی زندہ ہے. اللہ بخشش فرمائے. کس کس کی زندہ ہے؟ اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ کی قدر کرو یار. ماں نو پھر بھی 2-4 کچھ لیندے تو باپ نو تو بالکل ہی کرایا ہے، بالکل ہی کچھ دے ہی نہیں. ہائے ہائے. جب باپ چلا جائے گا نا پھر تمہیں کوئی سینے سے نہیں لگانے والا ہوگا. کوئی نہیں تجھے پوچھے گا، رویا کرے گا کیا؟ باپ کو یاد کیا. ویسے تو جتیاں ڈالنے والے بڑے ہیں، سینے کے ساتھ لگانے والے بڑے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ملو تو سکون نہیں نہ ملتا. جو باپ کے سینے کے ساتھ سینہ لگائے تو سکون ملتا ہے. وہ سکون تکیتے چ نہیں آیا. اپنے باپ سے ملا کرو، جب بھی پا کے ملیا کرو یار. وہ خوش ہوتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے. اس طرح ماں نے قدم تو نہیں کرو، باپ کے سینے نہ لگی کرو. باپ کی دعائیں لو، ماں کی دعائیں لو. یہ دنیا سے جائیں تو تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں. یہ خوش ہو گئے، رب بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. آج اس محفل کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے. تساں بڑے ہو جائے، بڑے پہلوان ہو، بڑے شاہزور ہو، بڑے طاقتور ہو، یار ماں باپ دے کے نہیں بولے، انہوں دے کے زور نہیں لانا. اپنی طاقت کا استعمال ماں پیو واسطے نہیں کرنا. اندے تو بھی بڑی نمک حرامی ہو سکتی ہے. جس ماں کا دودھ پی کے تھوڑی طاقت آئی ہے، اج طاقت کا استعمال اسی ماں پہ ہوئے. جس باپ کی کمائی کھا کے تو طاقتور ہوا، آج تمہارے بازوؤں کی طاقت اس باپ کے گربان پہ استعمال ہو، اس سے بڑی نمک حرامی ہو سکتی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو چاندی اور سونے کے ساتھ بھی خریدی نہیں جا سکتی. آج دنیا کہتی ہے پیسہ پیسہ، دولت دولت، اور بھائی پیسے کا ہر شے خریدی جا سکتی ہے. میں نے کہا جا ماں باپ کی نعمت خرید کے لا. بڑے سے بڑے خزانے کے ذریعے تجھے ماں اور باپ کی صورت میں کوئی نعمت نہیں مل سکتی. قدر کر، آج زندہ ہیں، قدر کر لیں. روزانہ اپنی ماں کے قدم دبایا کرو گے. بڑے مصروف ہو یار، تساں سارے مصروف ہو. 5 منٹ کٹ لو جائے اور کچھ نہیں ہوتا. صرف 5 منٹ رات کو سوتے ہوئے کریں.
آگے قدم کو دبا کے دعا لے لو. اور ایک ہوتا ہے کہنا ماں ابا دعا کر، وہ تو ہم کہتے رہتے ہیں اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. ایک ہے تم ایسا کام کرو، ایسی خدمت کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے. جب دل سے دعا نکلتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خدمت کرو گے، کرو گے، پھر کرو گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ادارے شباب اہل سنت شیخ مان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ تمام احباب کو سلامت رکھے. حضرت علامہ مولانا محمد نجیب اللہ رومی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو عام فرمائے. اور جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، ان کے دست و بازو بنو کہ یہ تمہارے علاقے میں ذکر مصطفیٰ کو عام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے چہرے للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين.
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل الاولین والآخرین واکمل اللاحقین والسابقین وجد السبطین والحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب بیلیوں سجنوں سے کی کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. کسی بڑے سے مانگے، باپ سے مانگے تو بڑی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور رب سے مانگے آتے دے چکے تھے ادھر. یہ انداز نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا بندہ ماں سے مانگے، ماں انکار کرتی ہے تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اس سے مانگے وہ انکار کر دے گا، خالی لٹا دے گا. پھر ملتا کیوں نہیں؟ ہمیں لینا آتا نہیں، مانگنا آتا نہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہاتھ ادھر اٹھا لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑے، آنکھیں ادھر ہیں، دل میں مختلف قسم کے خیالات ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. انسان کو بڑی سخت قسم کی بھوک لگی ہو، کئی دنوں سے بندہ بھوکا ہو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں روٹی دیکھ لے، اور وہ کس طرح مانگتا ہے، اس کو واسطے دے دے کے، رو رو کے، منت یار یہ مجھے دے دے نہیں تو میں مر جاؤں گا. اس انداز سے کم از کم اپنے رب سے مانگا کرو. پھر دیکھو تمہاری دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں. آنکھوں کو بند کر 5 منٹ کے لیے یار، صرف دنیا سے نکل آؤ، ذرا اللہ کے دربار میں پیش ہو. آنکھوں کو بند کرو، اپنے سروں کو جھکا لو، دلوں کو مختلف قسم کے خیالات سے خالی کرو. سارے جتنے بیٹھے ہیں آنکھوں کو نہیں کھولنا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم تیرے ان محبوب کے غلاموں نے تیرے محبوب کی سونی پیاری محفل کو سجایا ہے، اس کو اپنی عالی دربار میں قبول و منظور فرما. کل بروز قیامت اس محفل مقدسہ کو ہم سب گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے مالک عالم اسلام کی خیر فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کی غیب سے مدد عطا فرما. وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما. اے مالک ہمیں اچھی سوچ، اچھی فکر عطا فرما. ہماری نگاہوں میں شرم و حیا عطا فرما اور ہمارے خیالات میں پاکیزگی عطا فرما. اے مالک اپنی محبت، ایمان کی حلاوت سجدوں میں مٹھاس عطا فرما. مصطفیٰ جان رحمت کا عشق عطا فرما. عشق مصطفیٰ میں جینا، عشق مصطفیٰ میں بڑھنا عطا فرما. ہمیں اپنی نسلوں کو بھی درس مصطفیٰ کا درس دینے کی توفیق عطا فرما. اے مالک ہماری نسلوں میں قیامت تک کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو. اے مالک کبھی کوئی گستاخ آل رسول پیدا نہ ہو، گستاخ اصحاب رسول پیدا نہ ہو. مالک قیامت تک ہماری نسلیں تیرے محبوب کے گن گاتی رہیں. اے مالک، اے مالک، اے مالک جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اس محفل میں بیمار آیا ہے تو شفا لے کر جائے، اگر کوئی تنگ دست آیا ہے تو خوشحالیاں لے کر جائے، اگر کوئی پریشان آیا ہے تو خوشیاں لے کر جائے، اگر کوئی مقروض آیا ہے تو مالک اس کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد آیا ہے تو اس کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما. اے مالک تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. اے کریم سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما، نیک مقاصد پورے فرما. اے مالک اگر اس محفل میں کوئی بیمار ہے، اے مالک امام سجاد بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ ہے، اس کو شفا عطا فرما. ملک عزیز اللہ اور ملک سدید احمد، نصیب اللہ، یعقوب احمد اور صغیر احمد
مالک ان تمام بھائیوں کی خیر فرما، ان کی تمام مشکلوں کو دور فرما، ادارہ شباب اہل سنت کی خیر فرما، اس کے جتنے اراکین ہیں اے مالک ان کی تمام کوششوں کو، کاوشوں کو، دن رات کی محنتوں کو مالک اپنی دربار میں قبول فرما اور اپنی شان شان ان کو اجر و ثواب عطا فرما۔ اے مالک حضرت مولانا محمد نجیب اللہ رومی صاحب کی خیر فرما، ان کے والد صاحب، ان کے چچاؤں کی خیر فرما، ان کے گھر والوں کی خیر فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، مالک پورے گھرانے کی خیر فرما، ان کے گھر میں جو مشکلیں، تکلیفیں، مصیبتیں، علام ہیں مالک دور فرما اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مالک سٹیج پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کی خیر فرما، مالک جنہوں نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے اے مالک تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے مالک جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں مالک تو ان کے ساتھ ان کی تمام مشکلوں کو دور فرما۔ اے مالک تمام رستوں کو آسان فرما، منزل مقصود تک پہنچا۔ اے کریم مولا جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق بن مانگے عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے پر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامن آل رسول، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ لنگر کھا دے سارے برائے مسجد دے اندر نماز با جماعت ادا کی